قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، رواہ الترمذی۔ معزز طلباء، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہمارا دعویٰ سینٹر آپ لوگوں کے لیے مدرسہ علمنی الاسلام یعنی ٹیچ می اسلام، اس مدرسے کے پروگرام کے تحت آپ کے لیے تعلیمی حلقات لے کر کے آ رہا ہے، جس کے اندر آپ لوگوں کے لیے 2 سبجیکٹ، 2 مادہ فقہ اور توحید کا آپ لوگوں کے لیے 12 حلقے ریکارڈ کیے جائیں گے، اور ان حلقات کے اندر انشاءاللہ مکمل طور سے آپ کو فقہ اور توحید کی معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ مدرسہ ہمارا کئی لیول پر مشتمل ہے، انشاءاللہ ایک لیول کی ریکارڈنگ ہوگی، اس کے بعد پھر مزید انشاءاللہ سیکنڈ لیول کے ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کر کے پیش کیے جائیں گے۔ آج پہلا درس ہے۔ اس پہلے درس کے اندر قبل اس کے کہ ہم کچھ فقہ کے احکام کے تعلق سے جانیں، آج فقہ کا یہ پہلا حلقہ ہے۔ قبل اس کے کہ ہم فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جانیں، ہم تھوڑا علم کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر اہل علم کے مقام کو بیان کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر کہتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو ایمان لائے آپ لوگوں میں سے، اور جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہیں علم اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا۔ یہ علم ایک بہت ہی بہترین اور عظیم خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں کرتا۔ اس علم کے لیے محنت کی، جفاکشی کی اور رغبت اور چاہت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے اخلاص کا پایا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ دین کا علم ہے۔ دنیاوی علوم تو آپ ویسے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے علم ہو، اللہ رب العالمین کے دین سے محبت ہو، اور اس محبت کو خاطر میں لاتے ہوئے دین کا علم سیکھیں، اور جو سیکھیں اس پر عمل کریں، اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہی ذمہ داری ان طلباء پر یا ان علماء کرام پر عائد کی ہے جو دین کا علم سیکھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، کہ وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حدیث بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، باب فضل طلب العلم، طلب علم کی فضیلت کے بیان میں، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے، بشارت، خوشخبری، اور ایسی خوشخبری کہ ہر مسلمان کی
وہ چاہت ہے، ہر مسلمان کا وہ ہدف ہے، مقصد ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ وہ جنت حاصل کر سکے. بلکہ ہماری اور آپ کی اگر دیکھا جائے جتنی عبادات ہیں ان سب کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے عوض میں ہمیں جنت نصیب فرمائے. اور یہاں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے، وہی حدیث بھی وہی ہے، وہی غیر مطلوع ایسی وحی کی قسم ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن اگر صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث ہم تک پہنچتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کا دین ہی ہوتا ہے، اور اس کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے احکام کی ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو شخص ایسے راستے پر چلا جس میں وہ علم حاصل کر رہا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا راستہ اپناتا ہے، دین حاصل کرنے کے لیے، دین طلب کرنے کے لیے وہ چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. پتہ چلا کہ اخلاص کی شدت سے ضرورت ہے، کیونکہ دین کا علم اگر صرف ڈگری کے لیے حاصل کریں، یا دین کا علم اس لیے ہم حاصل کریں تاکہ ہم عالم کہلائے جائیں اور لوگ ہماری عزت کریں، ہماری توقیر کریں اور ہمیں وہ مقام دیں جو اہل علم کو دیا جاتا ہے، اگر شروع سے یہ مقصد رہا کسی طالب علم کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرے تاکہ وہ اجر و ثواب بھی حاصل کر سکے اور اللہ رب العالمین کے اس جنت کو پا سکے جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. تو یہ علم کی فضیلت کے تعلق سے ایک آیت آپ کے لیے پڑھی گئی، ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتلایا گیا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کے اس پہلے درس کے اندر جو ہمارا فقہ کا پہلا درس ہے اس کے اندر اہم نکات کیا ہیں. ان اہم نکات کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے، اس کی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، اور جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، بنیادی نکات ہیں، اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے. فقہ کہتے کسے ہیں؟ فقہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ فقہ لغت میں سمجھنے کو، گہری نظر ڈالنے کو، اور اسی طریقے سے اجتہاد کو بھی کہتے ہیں. فقہ کے معنی گہرائی کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا اور سمجھنا. اصطلاحی تعریف تو فقہ کی بہت ساری ہے، لیکن سب سے معروف اور مشہور تعریف جو کی جاتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تعریف کی ہے. کہتے ہیں کہ فقہ ہے کہ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ. تو العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ المکتسبۃ یا المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ، کہ شریعت کے عملی احکام کو، پریکٹیکل میں آنے والی چیزوں کے احکام کو شریعت کے تفصیلی دلائل سے معلوم کرنا، یہ فقہ کہلاتا ہے. تو یہ جو فقہ کی تعریف ہے، اسی سے بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ اس فقہ کے اندر ان شرعی احکام کو سیکھا جائے گا جس کا تعلق عمل سے ہے، اس کا تعلق اعتقاد سے نہیں ہے، اس کا تعلق عقدی مسائل سے نہیں ہے. اس میں گفتگو ہوتی ہے، اس میں بحث ہوتی ہے صرف اور صرف شرعی احکام کے تعلق سے. اور وہ شرعی احکام ہمیں کس سے حاصل ہوتے ہیں؟ تفصیلی دلائل سے، چاہے وہ دلائل قرآن کے ہوں، چاہے وہ دلائل سنت کے ہوں. تو یہ فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہوئی، جس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ قبل اس کے کہ ہم فقہ کے مسائل میں داخل ہوں، یہی جان لینا بہت اہم ہے کہ فقہ کہتے کسے ہیں. تو گویا فقہ کی اس تعریف سے بھی ہمیں یہ چیز بھی معلوم ہوئی کہ فقہ کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس فقہ کو سیکھ کر کے آدمی جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، یعنی عبادات کے احکام اور مسائل کو سیکھے، تو اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کر سکیں، کیونکہ شرعی احکام میں عبادات بھی ہیں اور معاملات بھی ہیں. تو عبادات کے احکام و مسائل، مثال کے طور پر وضو، نماز، روزے، زکوٰۃ، یہ سب عبادات ہیں. ان کے احکام کو، ان کے مسائل کو جان کر کے جب ہم عبادت کریں گے تو اپنے رب کی قربت حاصل کریں گے، اپنے رب کے قریب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں گے. تو فقہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک
کہ فقہ سیکھ کر کے، فقہی مسائل اور احکام کو جان کر کے بندہ جب عبادت کرتا ہے تو اپنے رب سے قربت حاصل کرتا ہے، اور فقہی احکام کو سیکھ کر کے بندہ اپنے مجتمع، اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی سے بھی اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ احکام سیکھے گا خرید و فروخت کے، معاملات کے، نکاح کے، طلاق کے، بیوع کے، یہ جو احکام ہیں جو معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، جب آدمی کے پاس اس کا علم ہوگا، جب کوئی بچہ اس کے احکامات کو سیکھے گا اور شریعت کی روشنی میں ان معاملات کو انجام دے گا تو لوگ بھی اس سے محبت کریں گے اور وہ لوگوں کے درمیان محبوب ہوگا، اور قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں وہ تجارت کر سکے گا۔ تو یہ فقہ دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ذہن کے اندر آتا ہے کہ اگر فقہ اور شریعت میں فرق کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں کہ یہ ہماری شریعت ہے اور یہ فقہ ہے، کیا دونوں کے اندر فرق ہے؟ جی بالکل فرق ہے۔ شریعت جسے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے، وہ شریعت یا تو قرآن سے یا صحیح احادیث سے ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ یعنی اگر کہا جائے ایک جملے کے اندر تو شریعت مکمل طور سے معصوم ہے، اس کے اندر خطا کا، اس کے اندر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اس کے مصدر صرف اور صرف قرآن اور صحیح احادیث ہی ہیں۔ جو چیز ان دونوں چیزوں سے حاصل ہوگی وہ سمجھ لیجئے کہ شریعت ہے۔ لیکن فقہ ان دلائل کو جب ہم سمجھتے ہیں، ان آیات، ان احادیث کو جب سامنے رکھتے ہیں اور اس سے جو مسائل ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اس کا نام فقہ ہے۔ تو فقہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو نصوص کے تطبیق کا نام ہے۔ جو آیت اس عالم یا اس فقیہ کے سامنے آئی یا حدیث آئی، اس سے جو مسئلہ اس نے مستنبط کیا اور استنباط کے ذریعے سے اس کو ہمیں اور آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا، بیان کیا، تو یہ فقہ ہے۔ تو فقہ اور شریعت میں فرق بھی ہم نے جان لیا کہ شریعت مکمل طور سے معصوم ہے، قرآن اور صحیح احادیث کا نام ہے، لیکن فقہ جو ہے یہ ان آیات، ان نصوص کے تطبیق دینے کا نام ہے۔ لہذا جو فقہ ہے اس کے اندر غلطی کا بھی امکان ہو سکتا ہے، اس کے اندر صحیح بھی، صحت بھی ہوگی، لیکن شریعت کے اندر کسی غلطی کے امکان کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اسی سے ہم آگے اور بڑھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مصادر یا اسلامی قوانین کے بنیادی مصدر کیا ہیں، یعنی جہاں سے یہ شرعی احکام ہمیں ملتے ہیں۔ تو بھی ہم نے بتلایا کہ شریعت قرآنی نصوص اور صحیح احادیث، یعنی وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تو پہلا ہوا قرآن، پہلا مصدر قرآن، دوسرا سنت، اور تیسری چیز اجماع، اور چوتھا قیاس۔ اصل قرآن اور صحیح احادیث ہی ہیں، لیکن اجماع اور قیاس یہ انہی قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہوتے ہیں، کیونکہ اجماع بغیر نصوص کے ممکن نہیں ہے۔ علماء کسی مسئلے پر اس وقت تک اجماع نہیں کر سکتے جب تک ان کے سامنے نصوص نہ ہو، اور قیاس بھی اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک اصل موجود نہ ہو۔ اصل کے لیے دلیل ہوگی اور اسی پر ہم قیاس کر کے اس فرع کو بھی وہی حکم دیتے ہیں جو اصل کا ہوتا ہے۔ تو اسلامی قوانین کے مصادر دو اصل ہیں اور دو فرع ہیں۔ اصل جو ہے قرآن اور صحیح احادیث، اور فرع جو ہے وہ اجماع اور قیاس ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس اجتہاد کی شروعات کہاں سے ہوئی، کہاں سے اجتہادات کے امور ہمارے سامنے آئے، کس نے سب سے پہلے اجتہاد کیا۔ ویسے تو علماء کی ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے اپنے اپنے اجتہادات کے ذریعے سے احکام اور مسائل کو ہمارے لیے بیان کیا، لیکن کہاں سے اس کی بنیاد پڑی، اس کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بنو قریظہ کے گھیراؤ کے لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے اور آپ جا رہے تھے کہ آپ اپنے اسلحے کو اتار کر کے اور آپ اس ہتھیار کو نیچے رکھ دیں یا اس زرہ کو اتار دیں جو آپ اتنے دنوں تک غزوہ خندق کے موقع پر پہنے ہوئے تھے، تو فرشتے آئے اللہ رب العالمین کی طرف سے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو زرہ اتار رہے ہیں، آپ تو ہتھیار اپنے اتار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ابھی نہیں اتارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں؟ کہا کہ بنو قریظہ کا رخ کریں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا ہے، اور حقیقت میں انہوں نے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، جبکہ ایک طریقے سے عہد تھا کہ باہر کا دشمن اگر حملہ کرے گا تو
بنو قریظہ جو کہ یہود تھے، عہد و پیمان کے حساب سے ان کو مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن عین موقع پر انہوں نے بدعہدی کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ کا حکم لا کر کے نبی کریم کو کہا کہ آپ ہتھیار بھی مت اتاریں، آپ چلیں آپ۔ چنانچہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ بنو قریظہ کے اندر، یعنی جب وہاں پہنچ جائے تب عصر کی نماز پڑھیں۔ صحابہ کرام چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر کے، لیکن چونکہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہت کم ہوتا ہے، چنانچہ کچھ صحابہ کرام کو ایسا لگا کہ اگر ہم بنو قریظہ پہنچنے کا انتظار کریں گے تو عصر کی نماز فوت ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اگر نماز ضائع ہو گئی تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ بنو قریظہ کے اندر پہنچ کر کے جو ہے نماز پڑھنی ہے تو ہم وہیں جا کر کے پڑھیں گے۔ چنانچہ اس طریقے سے کچھ صحابہ کرام نے راستے میں پڑھ لیا اور کچھ صحابہ کرام بنو قریظہ پہنچ کر کے اور وہاں جا کر کے نماز عصر انہوں نے ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو دونوں فریق، دونوں جماعت کے لوگوں نے اس مسئلے کو بیان کیا، اور آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے نماز راستے میں پڑھ لی اور کچھ لوگ یہاں پہنچ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی نکیر نہیں کیا۔ حالانکہ دونوں کا عمل مختلف تھا، دونوں نے الگ الگ طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سمجھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خطا کار اور کسی کو ثواب پہ رہنے والا قرار نہیں دیا۔ تو پتہ چلا کہ اجتہادی جو امور ہوتے ہیں اس میں خطا کا امکان تو ہوتا ہے، لیکن مجتہد کو اجر و ثواب ملتا ہے، اور خاص طور سے یہاں نصوص بھی نہیں تھے اس طریقے سے بالکل واضح کہ نہیں بالکل آپ کو وہیں جا کر کے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ وہاں سے کہتے ہیں اجتہاد کی ابتدا ہوئی اور صحابہ کرام نے اجتہاد کیا۔ ویسے تو صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حکم بیان کر دیتے تھے، تو صحابہ کرام کو اجتہاد کی ضرورت بہت کم پڑی۔ لیکن بعد میں جب اسلام پھیلا، عرب سے نکل کر کے ملک شام اور عیسائیوں کے، نصرانیوں کے یہاں تک جو ہے یہ اسلام پھیل گیا، یورپ تک پہنچ گیا، تو جیسے جیسے اسلام اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوئیں اور اسلامی جو ہے علاقے میں وسعت پیدا ہوئی، تو اجتہادات کی ضرورت پڑتی رہی، اور اللہ رب العالمین نے اس دین کی حفاظت کے لیے مجتہدین کو بھی تیار کیا، اور اللہ کے ان علماء نے، ان بندوں نے اپنے اپنے لوگوں کو جو ہے جس جس علاقے میں تھے انہوں نے اس کے ذریعے سے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے ہمارے سامنے فقہی کتابیں موجود ہیں، دین کے احکام اور مسائل موجود ہیں جس پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا پہلا درس تھا جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ماشاءاللہ، علم کی فضیلت، علم و اہل علم کی، فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اور فقہ کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، فقہ و شریعت میں فرق کیا ہے، شریعت کے مصادر کیا ہیں، اجتہادات کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ مدارس فقہیہ کی نشو و نما کیسے ہوئی، اور بھی اسلام کی تعریف وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بنائے، اور طلبہ کے لیے خاص طور سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں دین کا صحیح علم سیکھنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم یا وہ سیکھیں اس کو دوستوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون